الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. یہ لوگ آپ سے چاندوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ چاند انسانوں کے لیے اوقات معلوم کرنے اور حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت کی جانب سے، لیکن نیک وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اور اللہ کے راستے میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرے، اور تم زیادتی مت کرو، یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. اور ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. اور ان سے قتال مت کرو مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتال نہ کرے، پھر اگر وہ تم سے قتال کرے تو تم ان کو قتل کرو، اسی طرح کافروں کی سزا ہے. فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائے تو سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی نہیں ہے. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. یہ حرمت والا مہینہ اس حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، اور دوسری محترم چیزوں کا بھی بدلہ ہے. پھر جو تم پر زیادتی کرے تو تم اس پر زیادتی کرو اسی جیسی جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور خود اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور تم نیکی کرو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے تو جو حدی میسر ہو، اور اپنے سروں کو مت منڈواؤ یہاں تک کہ حدی اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے. پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزوں سے یا صدقہ سے یا جانور ذبح کر کے فدیہ دینا ہے. پھر جب تم مامون ہو جاؤ تو پھر جو شخص حج کے ساتھ عمرہ کو ملا کر فائدہ اٹھائے تو جو حدی میسر ہو وہ دے. پھر جو شخص حدی نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں حج میں اور 7 روزے رکھنے ہیں جب تم واپس لوٹو جب تم فارغ ہو جاؤ. یہ پورے 10 دن ہیں. یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس موجود نہ ہو. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ